بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم 20ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے 19ویں پارے کے اختتام پہ ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے میرے حبیب، آپ اللہ کی حمد کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے کافر قوموں کو ہلاک کیا۔ کافر قوموں کی ہلاکت پہ رب کا آپ شکر کیجئے اور اللہ کے نیک بندوں پہ آپ سلام بھیجئے۔ اللہ کے نیک بندوں سے مراد صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء کرام علیہم التحیۃ والتسلیم بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے استفہامی انداز میں فرمایا اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا ان مشرکوں کے شریک بہتر ہیں؟ اب یہ آخری آیت کے اختتام پہ رب تعالی نے سوال کے ذریعے اپنی توحید کا اور اپنے بہتر ہونے کا اقرار کروایا کہ کیا مومنوں کے لیے اللہ بہتر ہے یا مشرکوں کے لیے بت بہتر ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر ہے۔ تو سوال کے ذریعے 20ویں پارے کے آغاز میں بھی اللہ کریم نے اپنی توحید کا اقرار کروایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کیا بت بہتر ہے یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ تو ظاہری سی بات ہے، زمین و آسمان کو بنانے والی ذات بہتر ہے۔ بتوں کی کیا حیثیت ہے؟ بت تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے۔ فانزل لکم من السماء ماء، فرمایا تمہارے لیے اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ تو جو ذات آسمان سے بارش اتارنے والی ہے وہ ذات بہتر ہے یا بت بہتر ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہی بہتر ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، فرمایا پانی نازل فرما کے، بارش نازل فرما کے اس نے زمین کو آباد فرمایا، اس میں باغ لگائے جو بڑے رونق ہیں۔ باغوں کے اندر کہیں سنبل نظر آتا ہے، کہیں نسترن نظر آتا ہے، کہیں سرو نظر آتا ہے، ہر قسم کا پھول اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت نظر آتے ہیں۔ فرمایا جو ذات یہ سب کچھ بنانے والی ہے وہ بہتر ہے یا بت بہتر ہے؟ تو جواب اللہ کی ذات بہتر ہے۔ فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ان باغوں کے اندر درختوں کو اگانے کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے بس میں بھی نہیں۔ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، کوئی شریک ہیں؟ نہیں، بل ہم قوم یعدلون، فرمایا یہ مشرک قوم جو ہے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ جس رب نے زمین کو قرار والا بنایا، یعنی بسنے کے قابل بنایا، اور زمین کے اندر نہریں جاری کر دی، اور زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے، اور جس ذات نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، ایک طرف میٹھا ایک طرف کڑوا ہے لیکن وہ آپس میں مل نہیں سکتے، میٹھا اپنی حد میں چل رہا ہے اور کڑوا اپنے مدار میں چل رہا ہے، تو فرمایا جو ذات یہ سب کچھ بنانے والی ہے وہ بہتر ہے یا مشرکوں کے بت بہتر ہیں؟ تو یقیناً اللہ کی ذات ہی بہتر ہے۔ امن یجیب المضطر، فرمایا بتاؤ یہ بت جو کچھ سن نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ بہتر ہیں یا وہ ذات جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتی ہے، مجبور بے کس کی پکار کو سنتی ہے اور اس کی مدد فرماتی ہے، وہ بہتر ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ وہ ذات جو مجبور کی دعا کو قبول فرماتی ہے وہی بہتر ہے، اور تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات بہتر ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، پہلے جاتے ہیں ان کی زمین کے وارث تم بنتے ہو، تم جاؤ گے تمہارے بعد والے تمہاری زمینوں کے وارث بن جائیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے استفہام کے ذریعے فرمایا کیا بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے؟ تو جو راہ دکھانے والی ذات ہے وہ مالک ہی بہتر ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جو ذات اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہونے والا ہے، فرمایا وہ ذات بہتر ہے یا بت بہتر ہے؟ تو جواب ایک ہی ہے کہ اللہ کی ذات بہتر ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مالک یہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، جو سب سے بہتر ہے، پھر عبادت بھی
اسی کی ہونی چاہیے، بتوں کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی پارے کے اندر سورہ قصص ہے۔ اب اس سورت کو سورہ قصص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے واقعات اور قصے بیان کیے گئے، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ یہ مکی سورت ہے۔ تو اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کو تورات ملنے تک کفار کی طرف سے، خصوصاً فرعون کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی گئی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یا اس سے کچھ عرصہ پہلے کاہنوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنی بھی بچے پیدا ہوں ان کو ذبح کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس پہ محکمہ قائم ہوا اور حاملہ عورتوں کی نگرانی کی جاتی تھی، جو بچہ بھی پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی حاملہ تھی، لیکن یہ رب تعالیٰ کی شان ہے، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ اس کی ہمت ہے کہ جس کو اللہ بچانا چاہے وہ اس کو قتل کر سکے۔ ان کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہے، چونکہ بظاہر وہ سمارٹ تھی، حقیقت میں تو اللہ حفاظت فرمانے والا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں خوف ہو اس پہ کہ دشمنوں کو پتہ چل جائے گا، فرعونیوں کو پتہ چل جائے گا، وہ اسے مار دیں گے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ تابوت میں ڈال کے اس بچے کو سمندر کے اندر ڈال دینا اور غم نہ کرنا، نہ ہم اس بچے کو ڈوبنے دیں گے، نہ ہلاک ہونے دیں گے، اور نہ ہی اس کو دور دراز لے جانے دیں گے، یہ بچہ تمہارے پاس ہی واپس آ جائے گا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ تو بہرکیف کچھ عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ جب انہیں خوف ہوا، انہوں نے ایک تابوت لیا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریائے نیل کے اندر آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت تیرتا ہوا جا رہا ہے اور وہاں سے ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل کے نیچے سے گزرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اس کو دیکھتی رہو کس طرف یہ جاتا ہے اور کہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے، کیا اسے کوئی پکڑتا ہے۔ تو جب فرعون کے محل کے نیچے سے وہ تابوت گزرتا ہے، فرعون کے جو کرندے تھے، گھر والے تھے، انہوں نے اٹھایا اور وہ تابوت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب لایا جاتا ہے، اس نے اس تابوت کو کھولا تو دیکھا ایک بچہ ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ وہ اس بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے لے کے آتی ہے اور آ کے کہتی ہے قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اولاد بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، فرمایا وہ اس بچے کے انجام سے واقف نہیں تھے، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہی دشمنی کرے گا۔ تو بہرکیف حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا اور ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو اس وجہ سے ایمان کی دولت عطا فرما دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا احترام کیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ یہ بہت بڑا کافر ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، بڑا قتل و غارت اس نے کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے کچھ نہیں دیکھنا تھا، فرعون کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دینی تھی، لیکن چونکہ اس بدبخت نے اللہ کے نبی کا احترام نہ کیا، اس لیے وہ بد نصیب ہی رہا، کفر پہ ہی مرا اور بہت بڑا کافر ہی رہا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو تسلی اس طریقے سے دی، دیکھو تمہیں جو بتایا گیا ہے وہ بچہ بنی اسرائیل کا ہوگا، اس کے بارے میں یقین ہی نہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے، دریا میں تیرتا ہوا آ رہا ہے یہ بچہ۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا، جبکہ یہ بچہ جو ہے سال سے بھی بڑا لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ وہ والا بچہ نہیں، لہٰذا اس کو کچھ نہ کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پریشان تھی،
اب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا انہوں نے، ان کے دودھ کا بندوبست کرنا تھا۔ اللہ فرماتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دودھ پلانے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا پستان نہیں لے رہے تھے اور آپ رو رہے تھے، تو انہوں نے کہا اس کے لیے دودھ کا بندوبست کیا جائے، تو کئی دائیاں بلائی گئی، کسی کا بھی آپ نے پستان نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آ گئی تھی ان دائیوں کے ساتھ ماحول دیکھنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی اور اس کی خیر خواہ ہوگی، یہ اس کا دودھ پیے گا۔ انہوں نے کہا کون سی وہ عورت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری امی جان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب بلایا جاتا ہے، جب اس کمرے میں آپ داخل ہوتی ہیں تو آپ کی خوشبو سونگھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، رونا بند کر دیتے ہیں۔ جب دودھ پلایا گیا تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے کہا کیا وجہ ہے، آخر کوئی معاملہ تو ہے، یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جواب دیا میں ایک پاکیزہ عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جو نفیس طبع بچے ہوتے ہیں وہ دوسروں کا دودھ قبول نہیں کرتے، میرا پی لیتے ہیں۔ تو فرعون نے ان کی باقاعدہ اجرت مقرر کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اس بچے کی پرورش کر کے میرے حوالے کرو۔ تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ کہ ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹانے والے ہیں، رب تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ سامعین، ماں نے دودھ پلایا، موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچتے ہیں، پھر فرعون کے پاس رہتے ہیں اور ایک قبطی کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ اس صورت کے اندر بیان ہوا اور اس میں قارون کا بھی ذکر کیا۔ تو تھوڑا سا میں تعارف کراتا جاؤں۔ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچے یسر کا بیٹا تھا، چچا زاد بھائی تھا اور تورات کا بہت بڑا قاری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا تھا۔ جب یہ غریب تھا تو اس وقت لوگوں سے بڑا پیار کرنے والا تھا، جو ہی اس کے پاس دولت آئی تو یہ بگڑ گیا، اس کے اندر تکبر آیا، غرور آیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، ہر بات پہ اعتراضات کیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے قربانی کے معاملے میں سرداری عطا فرمائی تھی کہ قربانی کا جو نظام تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کر دیا کہ نبوت اور رسالت آپ نے دے دی اور قربانی کی سرداری ان کو دے دی، میرے پاس کیا ہے، میں ایک بہت بڑا قاری ہوں، مجھے آپ نے کیا دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قارون کو جو سرداری ملی ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی، اللہ کے حکم سے دی۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کی اپنی طرف سے ہے، جب تک مجھے اس پہ کوئی نشانی نہیں ملتی میں تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے سرداروں کو بلا کے ان کی لاٹھیوں کو جمع کیا اور ان لاٹھیوں کی ساری رات پہرہ داری کی جاتی رہی، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ سرسبز و شاداب ہو گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا۔ تو اس نے کہا یہ آپ کی طرف سے جادو ہے، آپ کی طرف سے جادو ہونا یہ کون سی کوئی عجیب بات ہے؟ مطلب اس نے ہر معاملے میں موسیٰ علیہ السلام اس سے نرمی اختیار کرتے تھے اور وہ بد مزاجی اختیار کرتا تھا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، گفت و شنید ہوئی، گفتگو کرتے رہے، تو قارون نے کہا میں 1000واں حصہ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے مال کا سونے چاندی اور جو مویشی ہیں ان کا 1000واں حصہ دے دو، وہی ٹھیک ہے۔ تو جب گھر آتا ہے حساب کیا تو 1000واں حصہ بھی بہت سارا مال بن رہا تھا۔ اب اس کے نفس نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ بنی اسرائیل کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ہر بات کو مانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، اب وہ تمہارے مال لینا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسے آپ چاہیں ویسے ہم کرتے ہیں۔ تو قارون نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگاتے ہیں جس وجہ سے بنی اسرائیل ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ ایک بد چلن عورت تھی، اس نے اس عورت کو 1000 دینار 1000 درہم اور بہت سارا مال دینے کی لالچ دی اور اس کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دو کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، بدفعلی کی ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بلایا، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور سزاؤں کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص تہمت لگائے گا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اور اگر کوئی شخص زنا کرے گا اور غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے اس کی سزا ہے، اگر شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ تو قارون کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ قوانین امت کے لیے ہیں یا آپ کے لیے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے لیے بھی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ قوم کہتی ہے آپ نے فلاں عورت سے زیادتی کی ہے، زنا کیا ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ اس عورت کو لایا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خدا کی قسم دلوائی اور فرمایا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمارے لیے سمندر کو چیر دیا، جس نے تورات ہمیں عطا فرمائی، جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، سچ بتا دے۔ وہ عورت گھبرا جاتی ہے، اس نے سوچا کہ ابھی توبہ کا موقع ہے، میں توبہ کر جاؤں ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا خدا کی قسم
یہ سب جھوٹ ہے جو قارون مجھ سے کروانا چاہ رہا ہے، اور اس نے مجھے اتنا دولت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں اور سجدے میں گرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس قارون پہ غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ زمین کو ہم نے آپ کے تابع کر دیا ہے، جیسے آپ کہیں گے زمین وہی کرے گی، آپ کی مرضی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ قارون کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں، جو میرے ساتھ ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ 2 شخص اس کے ساتھ باقی رہے، باقی سارے لوگ ڈر گئے، الگ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اس زمین نے قارون کو دھنسانا شروع کیا، پاؤں اس کے دھنس گئے، گھٹنوں تک دھنس گیا۔ پھر وہ واسطے دے رہا تھا، اپنی رشتہ داری یاد کروا رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو 2 لوگ تھے وہ بھی دھنستے جا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے رہے حتیٰ کہ وہ مکمل طور پہ دھنس گیا، اور اس کے ساتھی بھی دھنس گئے، اس طریقے سے تباہ ہوا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے کہا شاید موسیٰ علیہ السلام اس کا مال و دولت لینا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ نے اس کے خلاف بد دعا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بھی زمین کو حکم دیا کہ اس کا جو محل تھا سونے کا بنا ہوا کہ اس کو بھی دھنسا دو، اس کے محل کو بھی دھنسا دیا گیا۔ حضرت قتادہ فرماتے قیامت تک قارون اور اس کا خزانہ جو ہے وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا تمہارے مالوں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کرو، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ مال تمہیں بھی تباہ کر دیں گے اور یہ مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔